میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی حالت میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا تھا اور گانے سن رہا تھا، اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ ایک بندہ زنا کے اندر مبتلا تھا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ ایک بندہ چوری کر رہا تھا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ تو جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ اگر گناہوں کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو تو پھر اسی حالت میں مرنے کے لیے بھی تیار رہو۔ زنا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو پھر اسی حالت میں مرنے کے لیے تیار رہو۔ چوری کرنے میں زندگی گزار رہے ہو تو پھر اسی حالت میں مرنے کے لیے تیار رہو، اور غیبت کرنے کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو پھر اسی حالت میں مرنے کے لیے تیار رہو۔ نماز چھوڑنے میں زندگی گزار رہے ہو تو پھر اسی حالت میں مرنے کے لیے تیار رہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، کس بنیاد پر تم جہنم میں داخل کیے گئے ہو، کس وجہ سے تم جہنم میں داخل کیے گئے ہو۔ تو سنیے جہنمی جواب کیا دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نماز چھوڑنے والے میری باتوں کو غور سے سنیے کہ وہ جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر نماز فرضی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے۔ وہ پورے ہفتے کبھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، کہیں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ آپ بتائیے، اور جہنمیوں کا جواب سن کر کے ابھی بھی اپنے اعمال کو درست نہ کریں گے، ابھی بھی توبہ استغفار نہ کریں گے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہم بھی جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا، اس کے بعد بھی بندہ آگے بڑھے گا۔ تو ہم اس دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے، اور ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی جب مؤذن صاحب تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں فوراً آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے سلام امام صاحب پھرتے ہیں فوراً ہم بھاگنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں مسجد سے بھگا رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ مسلمان ہیں، آپ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ بھی 2 رکعت نماز ادا کر کے بھاگ رہے ہیں۔ ارے اللہ انتظار کر رہا ہے کہ بندے توبہ کر لے، بندے معافی تلافی کر لے، اور اس کے بعد میں اسے معاف کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سنت و نوافل بھی پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ، ہم تو فرض نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم نادانی میں ہیں، ہم دنیا کے چکا چوند میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا ہمیں توفیق دے کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ یعنی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق اللہ سے مانگے۔ تو ہم تو بھاگنے میں رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے اور اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اللہ سے معافی تلافی کر کے اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے ہم پر نماز فرض ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یا تو ہم پر نماز فرض نہیں ہے، اگر آپ پر نماز فرض نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، یا تو یہ سمجھنے کے باوجود کہ ہم پر نماز فرض ہے اور پھر بھی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ تو جان بوجھ کر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس رب سے یہی دعا کروں گا
کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانی سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔